گرامی قدر حاضرین، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا. ربی ارنی انظر الیک، توجہ درکار، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا مشاہدہ کروا. فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز نہ دیکھ سکیں گے. یہ جواب آ گیا. ایک سبق میں آپ کو پڑھاؤں، الدرر السنیہ میں سید احمد زینی دہلان مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ میں آتے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں عرب کے. آپ الدرر السنیہ میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے ائمہ کرام محدثین میں بہت بڑی جماعت ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو الدرر السنیہ میں امام ترمذی کے بارے میں سید احمد زینی دہلان شافی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب میں رب العالمین جل وعلا کا دیدار ہوا. امام ترمذی کو انہ رآ فی المنام رب العزہ، عبارت کے لفظ ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رب العزت کا، رب العالمین جل جلالہ کا دیدار کیا. عرض کیا میرے مالک کوئی ایسی بات ارشاد فرما جس سے میرا ایمان محفوظ رہے اور سلامتی ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے جاؤں، کوئی ایسی بات ارشاد فرما. فرمایا ابو عیسیٰ، جب صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کر لو تو 2 فرض پڑھنے سے پہلے یہ سنتوں اور فجر کے فرضوں کے درمیان کہا کرو جملہ سننا ذرا، الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابی. الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابی. الہی صدقہ حسن مجتبیٰ کا، جاگ رہے ہو؟ جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے. الہی صدقہ حسن مجتبیٰ کا، ان کے بھائی امام علی مقام حسین شہزادے کا، ان کے نانا گرامی کا، ان کی آل اولاد کا، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، یہ 5 نفوس کا وسیلہ دے کر کہا کرو الہی مجھے میرے غموں سے نجات عطا فرما، مجھے ان 5 نفوس کا صدقہ میرے غموں سے نجات عطا فرما. یا ذل جلال والاکرام، اے میرے مالک، اے جلال والے، اے عزت والی ذات، میرے مالک اپنے نور معرفت کے ساتھ میرا دل زندہ کر دے. میرے مالک مجھ پر یہ رحم فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ دعا کیا کرو. سید احمد زینی دہلان شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خواب مکمل ہوا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے جو ہے نا اپنے شاگردوں سے فرمایا، خود بھی 1 سال پڑھتے رہے امام ترمذی، 1 سال خود پڑھا اور اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا، اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا بھی یہ دعا مانگا کرو تم بھی. فجر کی 2 سنتوں وظیفہ ہے نا، اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب والا کام ہو جانا، اے فجرے پڑھنا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ویسے تو زبان پر رہنا چاہیے، اور میں سبق آپ کو ان پڑھا کے خود خلاف ورزی کرنا نہ کرے مفتی ٹھیک نہیں سمجھ آئے. وہ بتایا ہے نا میں فجر کی 2 سنتیں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا. ویسے میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ لے لیجئے گا، ان کو بھی دے دیجئے گا، کام آئے گا انشاءاللہ. ہر وقت بھی پڑھیں تو برکت کا باعث، لیکن اس وقت پڑھیں جس وقت حکم دیا گیا ہے، تو پھر کیا ہی بات. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہی عرض کی تھا نا. اچھا بہرحال مسئلہ یہ سمجھے، آپ 1 سال تک امام ترمذی خود بھی پڑھتے رہے اور اپنے اصحاب کو بھی پڑھایا، واقعہ ختم. سوال یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہیں، امام ترمذی اعلیٰ ہیں. یہی دعویٰ رب العالمین جل وعلا کے دیدار کا یہ تو سیدنا امام اعظم نے بھی کیا ہے، حضرت بایزید بستامی نے کیا ہے، اور ائمہ کرام ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہم نے رب کو دیکھا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب ائمہ، سب محدثین، سب اولیاء سارے کے سارے مل جائیں تو کسی ایک نبی کی 1 سانس کے برابر نہیں ہو سکتے. ذات کا مقابلہ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، اور وہ بھی کلیم کا. حضرت موسیٰ کلیم جیسی ذات کا مقابلہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ کیا ہوا، جو ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں ان کو فرمایا لن ترانی، آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور وہ جو مقام مرتبہ میں کلیم سے ادنا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے. اور گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 5ویں حکمت. ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ اس لیے ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چونکہ جب سرکار نے دیکھا ہے نا، رب نے اپنا ذات کا دیدار سرکار کو سر کی آنکھوں سے عطا فرمایا. فرمایا اصل بات یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کر رہے تھے حضور کے دیکھنے سے پہلے. سمجھ
آئی کہ نہیں آئی؟ امام ترمذی نے دعویٰ اس وقت کیا ہے، امام اعظم اس وقت کہہ رہے ہیں جب سرکار دیکھ چکے ہیں، با یزید بستامی اس وقت کہہ رہے ہیں جب سرکار دیکھ چکے ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہر ولی ہر محدث جو بھی دعویٰ کرے تو اس نے رب کو دیکھا ہے، یہ دعویٰ اس وقت کر رہا ہے جب سرکار نے دیکھ لیا ہے۔ کلیم اس وقت دعویٰ مطالبہ کر رہے تھے جب ابھی حضور نے دیکھا نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے، معنی اس کا یہ منشاء خدا بندی یہ ہے، ہمارے جمال پر سب سے پہلی نگاہ ان کی پڑنی چاہیے جن کے لیے ہم نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا۔ مجدد صاحب فرماتے ویسے تو حدیث پاک کے لفظ یہی ہیں نا، زمین و آسمانوں کو پیدا ان کے لیے کیا، اے آدم اے عیسیٰ، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ آدم کو پیدا کرتا نہ عیسیٰ کو پیدا کرتا۔ لیکن مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ہم نے اپنا رب ہونا بھی مصطفیٰ کریم کے لیے ظاہر کیا ہے۔ جب رب ہونا بھی مصطفیٰ کے لیے ظاہر کیا، مصطفیٰ کریم نے ابھی دیکھا ہی نہیں تو پھر کلیم پہلے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے معراج کرائی تاکہ بعد والوں کے لیے دیکھنا حلال ہو جائے۔ لیکن ایک فرق، بس یہ بات سمجھا کے میں ختم کر رہا ہوں گرامی قدرادین، فرق یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، جب حضور نے دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذات کا دیدار دینے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی شیان شان اپنا دیدار دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے وہ جملہ میں نے کہا کہ سب اولیاء بھی مل جائیں تو انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی ایک سانس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا، نبی کے حلق سے نکلنے والے سانس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، ذات تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگر پھر بھی ہم کہیں کہ سرکار کے دیکھنے کے بعد حضور کی امت کے اولیاء نے تو یہ انوار دیکھے ہیں، انبیاء نے نہیں دیکھے، پھر بھی بات غلط ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں۔ صحیح بات یہ ہے سب سے پہلے سرکار کو ذات کا مشاہدہ کروایا، پھر اپنی شیان شان اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام مرتبہ کے مطابق ان کو جلوہ دکھایا۔ جب سب انبیاء کو دکھا لیا، کلیم نے بھی دیکھ لیا، حضرت آدم نے بھی دیکھ لیا، تو پھر ان کے بعد جو ہے وہ پھر ائمہ کرام اولیاء کرام کی باری آئی۔ اور فرق یہ فرق ہے کہ ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے، صرف سرکار، ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے، ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے، ذات صرف سرکار نے دیکھی ہے۔ ہاں باقیوں جسنوں بھی دیکھا ہے، رب کے انوار کو دیکھا ہے، ذات کو نہیں دیکھا۔ یہ عقیدہ اہل سنت، یہ عقیدہ اہل سنت۔ دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں اور بہت ساری ہیں آپ کے ساتھ کرنے والی، اتنا کافی ہے برکت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اہل سنت و جماعت کو اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمارے درمیان جو ایسے مخالف اہل سنت عقیدہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، رب العالمین جل وعلا ان سے ہمیں شناسائی عطا فرمائے، یہ نقصان پہنچانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، سرکار کی ساری امت کی خیر فرمائے، خاص وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔